کرینیل نروز بڑا تنگ کرتی ہیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کو تنگ کرتی ہیں جن کا کوئی پیپر ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں اور ان کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ ان کو کچھ کرینیل نروز بھول گئی ہیں. اور اگر کرینیل نروز انہوں نے صحیح رٹا لگا کے واقعی یاد بھی کی ہوئی ہیں اور ترتیب کے ساتھ بھی ان کو اگر یاد ہے، پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ بھی اگر ان کو یاد ہے، تو بھی ایک دقت یہ پیش آ جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بھی فلاں والی نرو ہے وہ سینسری ہے یا موٹر ہے یا سینسری موٹر دونوں ہے. تو اس کے لیے ایک ٹوٹکا ہے، ایک نیمونکس ہے بڑا ہی مزیدار. اگر آپ اس کو وہ یاد کر لیں تو آپ کو نہ کرینیل نروز کبھی بھولیں گی اور نہ ہی آپ کو نروز کے اگینسٹ یہ انفارمیشن بھولے گی کہ یہ سینسری ہے یا موٹر ہے یا دونوں ہیں. تو اس کے لیے ایک فکر استعمال ہوتا ہے، آن اوکیزنز آور ٹرسٹی ٹرک ایکٹس فنی ویری گڈ وہیکل. تو یہ فکرہ جو ہے یہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس فکرے کے اندر جتنے بھی لفظ ہیں یعنی آن اوکیزنز آور ٹرسٹی، ان کا جو پہلے والا یعنی آن کا او نکال دیں، پھر اوکیزنز کا او نکال دیں، آور کا او نکال دیں، ٹرسٹی کا او نکال دیں. یہ اتنے الفابیٹس ہیں جو شروع میں آئے ہوئے ہیں، ان کو علیحدہ سے نکال کے ان کو ایک ترتیب میں لکھ لیں. اور جب آپ ان کو ترتیب میں لکھیں گے تو او اسٹینڈس فار آلفیکٹری، پھر او آپٹک، پھر او اوکولوموٹر، دین ٹی ٹراکلیئر، ٹی ٹراجیمینل. آپ کو یہ سارے یاد ہو جائیں گے، مطلب ایٹ لیسٹ آپ کی ترتیب خراب نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ اس کے اندر بھی ایک آپ کو پیٹرن نظر آتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے اس طرح کا ایک رٹا مار رہا تھا کسی امتحان کے حوالے سے، تو مجھے اس کے اندر یہ جو پیٹرن یعنی ہوا تھا کہ پہلے تو 3 او آ جاتے ہیں، پھر 2 ٹی آ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک پیٹرن ہے. میں مطمئن ہو گیا کہ کم از کم یہ پہلے 5 تو مجھے بھولنے والے نہیں ہیں، یعنی 3 او ہیں، الفیکٹری، آپٹک، اوکولوموٹر، اور پھر ٹراکلیئر اور ٹراجیمینل. اس کے بعد پھر اے ایف وی جی وی اے ایچ، اب ایبڈوسن ہے، فیسیل ہے، ویسٹیبولر، کوکلیئر، مائی فیوریٹ. اور اس طریقے سے یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کو ایک ترتیب یاد رہتی ہے. آپ کو ایک چیز تو یہ بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی کرینیل نرو بھولے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو یہ فکر اگر پراپر یاد ہے. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور فکر ہے. بنیادی طور پہ آپ نے 2 سینٹینس جو ہے وہ ان کو یاد کرنا ہے. دوسرا سینٹینس یہ ہے کہ سم سے میری منی بٹ مائی بردر سیز بگ برینز میٹر مور. بالکل ارینجمنٹ اسی طرح، یعنی جس طرح آپ نے او ٹی 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 ایف وی پہلے الفابیٹس ان تمام الفاظ کے پہلے والے فکرے میں سے نکالے تھے، اس فکرے میں بھی جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا پہلے والا جو ہے الفابیٹس جتنے بھی ہیں وہ نکال لیں، ایس ایس ایم ایم بی ایم وغیرہ. جب آپ ان کو پچھلی والی جو ارینجمنٹ ہے بالکل اگینسٹ اس کی ڈال دیں، یعنی او کے آگے ایسا آ جائے گا، او کے آگے ایسا آ جائے گا، او کے آگے ایسا آ جائے گا، تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ اب مجھے بالکل آرام سے پتہ چل سکتا ہے کہ الفیکٹری جو ہے وہ سینسری ہے، آپٹک جو ہے وہ سینسری ہے، اوکولوموٹر موٹر ہے. اور گو کہ اس کو تو نہیں بھولا جا سکتا کہ وہ اوکولوموٹر کے اندر موٹر کا لفظ ہے. لیکن مثال کے طور پہ ٹراکلیئر ہے یا ٹراجیمینل ہے تو مجھے یاد رہے گا کہ یہ بوتھ آف کورس یہ یعنی سینسری بھی ہے اور موٹر بھی ہے. فیسیل جو ہے وہ دونوں ہیں، مطلب سینسری بھی ہے اور موٹر بھی ہے. ایبڈوسن جو ہے وہ موٹر ہے. اور اسی طریقے سے آپ اگر ویسٹیبولر کوکلیئر تو ہے ہی سینسری. تو یعنی سینسری سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ویسٹیبولر سسٹم سے جو توازن کی وہ بھی آف کورس سینس کر رہا ہوتا ہے، سینسری ہے. اور ہیئرنگ جو ہے وہ بھی سینسری ہے. تو یہ تو ٹوٹل سینسری ہے. پھر اس طریقے سے ویگس جو ہے وہ موٹر ہے، اور پھر ہائی وے گلاسل جو ہے وہ موٹر ہے. سو اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پہلے آپ نے یہ ترتیب لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ارینجمنٹ کر لینی ہے اس کی کرینیل نروز کی، اور کرینیل نروز کے اگینسٹ وہ جو آپ نے اس کی سینسری یا موٹر یا اس کی جو بھی کیٹیگری جس بھی کیٹیگری کی فعال وہ کرتا ہے وہ آپ نے ارینجمنٹ کر لینی ہے. تو آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.